چاہتا ہوں آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے، آج جو مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، یہ افیئر کے معاملات، یہ ناجائز تعلقات، مجھے بتاؤ کون سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے؟ تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے، تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ پتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا۔ اگر یہ بچیاں سیکھتی ہے تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہے، فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہے۔ ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لیے قیامت بپا کر رہے ہو، تم اپنے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ مجھے بھی گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے، لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں، تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو۔ جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہے ان کو رونا نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا، جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی۔ آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اہل خیرت پر آیا ہے، اہل شعور جانتے ہیں، دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر، زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے، زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے۔ سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا، ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی، دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں، عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں، برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے مولا کبھی معاف کرتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے۔ اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل جلتی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں۔ آج زنا کو عام کر دیا گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہے گی۔ آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوگی، لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا، اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے، آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے، سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں؟ دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین۔